بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نواز خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اٹک اپڈیٹ، اٹک نیوز نیٹ ورک۔ ویورز، آج ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار حلقہ PP1 صوبائی اسمبلی کے امیدوار قاری محمد ابراہیم صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ آج ہم ان سے ملک کی علاقائی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو قاری صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ قاری صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جمعیت علماء اسلام نے تحصیل ہزرو PP1 کے حوالے سے ٹکٹ دینے کی نوید سنائی آپ کو، تو اس حوالے سے ان پرمسرت لمحات میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں نواز خان، آپ نے ہر موقع پر حوصلہ افزائی کی اور اپنے چینل کے ذریعے عوام تک ہمارا موقف پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس پر میں آپ کا مشکور ہوں۔ دوسری بات، میں چونکہ تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے اور پہلے بھی آپ سے اس پر باتیں ہو چکی اور میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ فیصلے ہمارے ذاتی نہیں ہوتے، جماعت کے ہوتے ہیں، اور جو جماعت کے فیصلے تھے وہ آپ کے سامنے آ گئے الحمدللہ۔ تو ہمارے فیصلے بھی جماعت کرتی ہے، راستے کا تعین بھی جماعت کرتی ہے، اور جد و جہد کا طریقہ کار بھی جماعت ہی وضع کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، علاقائی عوام کی طرف سے بھی، جماعت کی طرف سے بھی جو تعاون ہو رہا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اعلان کے ساتھ جتنی مبارکبادیں وصول ہوئی، یہاں تک کہ اپنی جماعت کے علاوہ عام بندے کی طرف سے، بلکہ وہ لوگ جو مد مقابل ہیں ان کی طرف سے بھی مبارکباد کے پیغامات ملے، تو اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ قاری صاحب، میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا، مختصر وضاحت کیجیے گا کہ اس وقت ملک بھر میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، 22 کروڑ سے زیادہ عوام بیچاری سخت پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں ہمیشہ بات تو کرتا ہوں اپنے لیول پر، اپنی پوزیشن اور اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن جو بات آپ نے کی ہے، مہنگائی تو ہے اور ٹھیک ٹھاک مہنگائی ہے، عوام تنگ بھی ہے، لیکن اس پر کوششیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم خود، چونکہ میری جماعت PTM میں شامل ہے اس پر، لیکن عوام کو ایک بات سمجھنی ضروری ہے جی، اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ مہنگائی کی بنیادی وجہ کیا بنی، اور اس کی بنیادی وجہ جو 3 سالہ گزرا جو دور تھا وہی وجہ ہے، اور اسی کی وجہ سے معیشت کی تباہی ہوئی ہے، جس کو سنبھالنا اب مشکل ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد انہیں خوشخبری ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ اس وقت JUI کے پلیٹ فارم سے تحصیل ہزرو PP1 سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو کیا توقع رکھتے ہیں علاقہ عوام سے آپ؟ جی، عوام کیسا رسپانس آئے گا آپ کو؟ انشاءاللہ ہمیشہ عوام نے تو جی مذہبی حلقے کو بہت، جمعیت علماء اسلام کو بہت اچھا رسپانس دیا، ہمیشہ دیا، اور اب بھی۔ ہاں، ایک بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس حلقے میں سب سے زیادہ ووٹ جمعیت علماء اسلام کی ہے، مذہبی طبقے کی ہے، لیکن اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر محنت ہو رہی ہے، اور کافی حد تک منظم ہو گئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ بہت جلد نتائج آپ کے سامنے آئیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا قاری صاحب، آپ گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی حلقوں پہ بھی، تو اس وقت پورے اوورآل ملک کی بات کی جائے تو جس طرح چیئرمین PTI عمران خان نے جیل بھرو مہم شروع کر رکھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی یہ جیل بھرو مہم کا جو سلسلہ ہے وہ کامیاب ہوں گے یا ان کو اس میں ناکامی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں وہی سمجھوں گا جو ان کی تاریخ بتا رہی ہے 3-4 سال کی۔ ابھی تک تو ایسا کوئی کام ہوا نہیں جو انہوں نے کہا ہو اور وہ ہو گیا ہو، یا پھر اٹک جیل ہم چیک کرتے ہیں کہ وہ بھر گئی ہے یا خالی پڑی ہے، ابھی تک کوئی اس قسم کی بات نہیں، اور جن کی گرفتاریاں ہوئی وہ بھی چیخ رہے ہیں۔ گرفتاری ایسی نہیں ہوتی۔ جیل بھرو مہم جب علماء کرام نے شروع کی تھی قومی اتحاد کے زمانے میں، ختم نبوت کے زمانے میں، تو جیلیں تنگ پڑ گئی تھی۔ یہ جیل بھرو مہم ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جی، یہ مردوں کا میدان ہے۔ چونکہ PDM ایک کافی زیادہ اس میں جماعتیں ہیں، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اکیلی ان کو فیس کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو PTI کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، مستقبل کا تعین تو وہ خود کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی ٹھوس اور کوئی ایسا کوئی اقدام جو گزشتہ 3 سالوں کے اندر انہوں نے جو کرنا تھا وہ عوام کے سامنے، جو ملک کا حالت ہے،
جو وہ موجودہ صورت حال ہے ملک کی وہ تو اس کی بنیاد تو وہی تھے. تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل ہے. ٹھیک. اچھا قاری صاحب، جے یو آئی نے تو ٹکٹ کے حوالے سے PP1 ہزرو وہ تو فیصلہ آپ کے حق میں دے دیا، تو کیا میسیج دینا چاہیں گے PP1 کی عوام کو ہمارے اس فورم کے توسط سے؟ ہمارے آپ کے فورم سے توسط سے یہی میں پیغام دوں گا. انشاءاللہ کبھی بھی بڑی بات ہم کرتے نہیں. ہم عاجز لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اگر عوام ہم پر اعتماد کرے گی تو کسی حوالے سے مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور معاشرے کی کم از کم تشکیل میں ہمیشہ ایک اہم کردار ادا کیا اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ. جی ویورز، آج ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار قاری محمد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مختصر گفتگو ہوئی، ان کا جو ٹکٹ اناؤنس کرنے کے حوالے سے بات آئی تو آج ہمیں یہ اعزاز ہوا کہ ہم نے ان سے پہلا انٹرویو لیا مختصر سا. تو میری آخر میں اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سیاسی میدان میں انہی لوگوں کو کامیابی دے جو علاقہ کی غریب عوام کا دکھ درد اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت، بھرپور صلاحیت رکھتے ہوں. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اور میرے مہمان گرامی کو دیجیے اجازت. اپنا اور پیارے پاکستان کا رکھیے گا خیال. خدا حافظ.